یہ لیٹ 90s کی بات ہے۔ ہمارے پڑوس میں جو فیملی رہا کرتی تھی ان کے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ یہ 6 بھائی سیاست میں انوالو رہتے تھے۔ اس دور میں MQM ہی وہ پارٹی تھی جو کراچی میں کافی اہمیت رکھتی تھی۔ ان 6 بھائیوں نے MQM کو جوائن کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اس ٹائم پہ ایک اور سیاسی جماعت حقیقی بھی کراچی میں کافی ایکٹیو تھی اور MQM سے اس کی کافی فائٹس چلتی رہتی تھی۔ یہ سارے بھائی بھی حقیقی کے لڑکوں سے اکثر لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ کبھی ان کے ایریے میں جا کر تو کبھی اپنے ایریے میں انہیں بلا کر چیلنج وغیرہ دے کر۔ ایک رات ان کے ایک بھائی کا حقیقی کے لڑکوں سے انکاؤنٹر ہو گیا اور اس نے کافی روب وغیرہ ڈالا اور دھمکیاں وغیرہ بھی دیں، لیکن بات ہاتھا پائی تک آ گئی۔ شاید وہ اکیلا تھا اس لیے ان لوگوں نے اسے جانے دیا، لیکن اس نے ان لوگوں کو کافی کچھ بول دیا۔ خیر وہ گھر واپس آ گیا۔ یہاں اس سے ایک غلطی ہو گئی اور وہ یہ کہ اس نے اپنے حالیہ جھگڑے کے بارے میں یا جو بھی لڑائی جھگڑا ہوا اس کے بارے میں اپنی فیملی کو یا اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا۔ اس نے سوچا کہ بات وہیں ختم ہو گئی ہے اور میرے بولنے سے وہ لوگ روپ میں آ گئے ہیں اور معاملہ اتنا سیریس نہیں ہوگا۔ اب نہ اس کے بھائیوں کو کچھ آئیڈیا تھا اور نہ ہی وہ خود ذہنی طور پر کسی بھی لڑائی کے لیے تیار تھا۔ رات کے 11 بجے کے بعد گلی میں شور شروع ہو گیا۔ سارا محلہ جمع ہو گیا۔ حقیقی کے 20 سے زیادہ لڑکے ہاتھوں میں بلے، ہاکی اسٹکس وغیرہ لے کر آ چکے تھے اور وہ اس لڑکے کو بلا رہے تھے جو انہیں چیلنج وغیرہ دے کر آیا تھا۔ اس ساری سچویشن میں سب سے زیادہ شاک میں ہمارے نیبرز کی فیملی ہی تھی، کیونکہ انہیں اور ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے۔ سب باہر آ گئے اور ان کے بھائیوں نے ٹرائی کیا کہ باتوں سے ہی معاملہ حل ہو جائے تو اچھا ہے۔ حقیقی والے لوگ کافی غصے میں تھے اور وہ نہیں مانے اور فزیکل ہو گئے اور فائٹ سٹارٹ ہو گئی، اور یہ لوگ بھی گھر سے جو کچھ ملا لڑائی کے لیے وہ اٹھا کر لے آئے، یعنی بیٹ، ہاکی اسٹک، ڈنڈے وغیرہ جو کچھ بھی ملا۔ زوروں کی فائٹ ہو رہی تھی، کسی کا دانت ٹوٹا، کسی کا سر پھٹا، پر محلے میں سے کسی نے فائٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا کیونکہ یہ سیاست کا معاملہ تھا اور محلے میں ان کی فیملی کے علاوہ کسی اور کی فیملی کا دور دور تک سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب سی تھی کہ وہ 20 سے زیادہ لڑکے تھے اور یہ صرف 6 بھائی تھے، پر ان کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ لوگ بری طرح پٹ رہے تھے اور ان کی حالت اور حلیے یعنی فیس وغیرہ خراب ہو چکے تھے۔ لڑائی تقریباً 1 گھنٹہ چلی۔ خیر جب دونوں طرف کے لوگ لڑ کر تھک گئے تو یہ ڈیل ہوئی کہ اب سے کوئی کسی دوسرے کے ایریے میں نہیں جائے گا اور نہ ہی آج کے بعد کوئی ہیرو بنے گا۔ وہ لوگ چلے گئے اور یوں محلے والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور چین سے سونے چلے گئے۔ پر سب ایک ہی بات سوچ رہے تھے اور وہ یہ کہ 20 سے زیادہ لڑکے اور یہ 6 بھائی، اور بری طرح وہ پٹے اور آخر میں انہوں نے تو جیسے ہار ہی مان لی تھی۔ کچھ دن بعد ہمارے محلے کے ایک لڑکے کا دوبارہ حقیقی کے ایک لڑکے سے سامنا ہوا جو اس دن ان 20 لڑکوں میں بھی شامل تھا۔ باتوں باتوں میں اس لڑکے نے ہمارے محلے کے لڑکے سے کہا کہ بیٹا اس دن اگر وہ لوگ تمہاری ہیلپ کو نہ آتے تو سب مارے جاتے۔ یہ بات سن کر اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ کون لوگ؟ کیا کہہ رہے ہو؟
تو اس لڑکے نے کہا، ارے وہی جو وائٹ سے ڈریس پہنے ہوئے تھے، بزرگ سے تھے۔ یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی۔ ویسے تو سبھی جانتے تھے کہ ان کے گھر میں کچھ اثرات ہیں، پر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ان کی یوں ہیلپ بھی کریں گے۔ اس واقعے کے کچھ سال بعد میری مدر فجر کے ٹائم پر گھر کے دروازے پر کھڑی تھیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو انہی کے گھر یعنی کہ نیبرز کے طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ سفید سا لباس پہنے ہوئے تھا، کافی زیادہ لمبا تھا، شاید 7 فٹ۔ عجیب سی بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ نیبرز کے دروازے تک پہنچا تو رک گیا، اور اندر جانے کے لیے اس نے ان کا دروازہ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ اتنا لمبا تھا کہ اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر نیبرز کے گھر کے اندر ڈالی، پھر دوسری ٹانگ بھی سیم طریقے سے اٹھا کر خود پورا اندر چلا گیا۔ میری امی بتاتی ہیں کہ جب وہ آدمی یا وہ مخلوق اس طرح سے پڑوس کے گھر کے اندر انٹر ہو رہا تھا تو وہ اتنا فلیکسیبل ہو گیا تھا جیسے ربر بینڈ ہوتا ہے۔ سبھی کنفیوز ہیں کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کیا تھا، اس فائٹ میں جو ہوا وہ کیا تھا، وہ لوگ کون تھے جو کسی کو نظر نہیں آئے سوائے حقیقی کے لڑکوں کے۔ اس کے بعد جو فلیکسیبل سی چیز میری والدہ کو نظر آئی، جس کو آدمی نما کہا جائے یا پھر جن، وہ کیا تھی؟ یہ سب ایک راز ہے۔ فرینڈز، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی سٹوری میں اپنے چینل پہ پوسٹ کروں تو آپ لوگ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز ود رباب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فوراً جا کر اسے سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گی آپ سے ایک اور اسٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔